بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سنیا پاکستان، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنیا۔ تو آج میں آپ کو لے کر چلوں گی اس رات کی کہانی کی جانب جس نے پوری سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ رجیم چینج آپریشن، عمران خان کا عوامی مینڈیٹ اور شہباز گل کی گرفتاری پر پردے کے پیچھے چھپے راز کیا ہیں، جانیے کہ کیسے عوام کی طاقت نے طاقتوروں کے کھیل کو مات دی اور عمران خان کا دلیرانہ قیادت کا مظاہرہ۔ آخر کار یہ مارکا کس کروٹ بیٹھے گا؟ آئیے جانتے ہیں اس حیران کن داستان کو مراد سعید کی زبانی۔ 20 اکتوبر 2024 کو مراد سعید نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں مراد سعید کا کہنا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کی رات کچھ معتبر چہروں پر خوف کے گمبھیر سائے تھے۔ کچھ دیر قبل کی میٹنگ میں ہوئے فیصلے پر آنے والی کال کا حکم حاوی ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم کو سرنڈر پر آمادہ کیا جا رہا تھا۔ آئین قانون کی پاسداری کے گزشتہ دعوے اتنے ہی حقیقت تھے جتنا کہ 77 سال سے عالی جا کا غیر سیاسی ہونے کا بیان۔ اگلی شام عوام سڑکوں پر آ گئی، عقابی روح پھر بیدار ہو گئی۔ 25 مئی تک چہروں کے رنگ کھلتے بکھرتے ہی رہے۔ عمران خان کا حکم آتا، شہر کے شہر سڑکوں پر ہوتے۔ پھر یوں ہوا کہ 25 مئی کا مارچ 26 مئی کی صبح ختم ہو گیا۔ سیاہ سائے پھر منڈلانے لگے۔ آگے سر پر ضمنی انتخابات بھی تھے۔ آقاؤں نے پورا زور لگایا۔ ان کی کوششوں پر یقین محکم رکھنے والوں کے تجزیے بھی ان کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ عوامی طاقت اور بہتر حکمت عملی سے ہم نے اپنا مینڈیٹ محفوظ کر لیا تو بجھے چہروں پر پھر چراغ روشن ہو گئے۔ مگر اگست میں ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری کے حالات اور ان پر ہونے والے بے ایمانہ تشدد کی خبروں نے پھر سے یہ شمعیں معدوم کر دیں۔ پارٹی کے کچھ خیر خواہوں نے ہمیں بھی گل سے دور رہنے کی تنبیہ کی تو دوسری جانب اپنے اور غیروں نے مل کر اس کے ڈبل ایجنٹ ہونے کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ باوجود ان سب بیانیوں کے نہ صرف خان صاحب شہباز گل کی تیمارداری کے لیے ہسپتال آئے بلکہ ان کے لیے ریلی بھی منعقد کی۔ خیر، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں، یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہا۔ کبھی ہمارا پلڑا بھاری رہا تو کبھی مد مقابل کا داؤ چل جاتا۔ ایسے ہی بنی گالہ کیمپ سے نکلتے ہوئے کچھ سرگرم رہنماؤں نے گھیر لیا۔ پوچھا، کیا لگ رہا ہے؟ موسم کچھ بدلا بدلا سا نہیں ہے؟ میں نے کہا، اپنی میٹنگز کا احوال بتانا چاہ رہے ہیں یا مستقبل کا حال جاننا مقصود ہے؟ کہا، تمہارا اندازہ کیا ہے؟ میں نے کہا، ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگو۔ نہ ان کی گیدڑ بھبکیوں سے نا امید ہو، نہ ان کی چکنی چپڑی باتوں سے کوئی امید باندھو۔ ان کی کیلکولیشن کے مطابق مستقبل کے منظر نامے میں عمران خان نہیں ہے۔ چہرے پھر لٹک گئے۔ کہا، مگر عمران خان ان کی کیلکولیشنز کا محتاج نہیں ہے۔ پوچھنا تو بہت کچھ چاہتے تھے کہ ان کی خدائی پر ایمان کچھ اپنوں کو بھی کم نہ تھا، مگر پوچھا فقط اتنا کہ کیسے؟ اور اس کیسے کا جواب وہ جواب ہے جو میں آج بھی خود کو دیتا ہوں جب مجھے اپنا آپ بے بس محسوس ہونے لگتا ہے۔ جس شخص نے دنیاوی طاقتوں کو للکار کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اقرار کیا، جس نے نبیوں کی سرزمین بیت المقدس کا مقدمہ لڑا، جو کشمیر سے لے کر افغانستان تک ہر مظلوم مسلمان کی آواز بنا، جس نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے بیانیے کو نیست و نابود کیا، جو اپنی قوم کی اس وقت ڈھال بنا جب بیرونی ہر طاقت ان کے خون کی پیاسی اور اندرونی ہر طاقت ان کی قیمت لگانے کو تیار تھی، جس نے اللہ کے بندوں کے زخموں پر مرہم رکھا، ان کی فلاح و بہبود کو مقدم رکھا، ان کے وقار کی حفاظت کی۔ اللہ ہی اس کی مدد کرے گا۔ اللہ اس کی مدد اس لیے کرے گا کہ اس نے ہر قدم پر صرف اللہ سے مدد مانگی ہے۔ اللہ اس کی مدد اس لیے کرے گا کہ اس نے یہ لڑائی صرف اور صرف اس کی خدائی کے بھروسے مول لی ہے، اور اللہ اپنی کبریائی میں کوئی شراکت قبول نہیں کرتا۔ ہاں، یہ لڑائی آسان نہیں ہونی۔ گل آخری نہیں جس نے یہ سب سہا، اوروں کو بھی سہنا ہوگا، جسم پہ جبر بھی اور روح پر زخم بھی۔ اب اس کو تو اپنی خواہش کی قیمت معلوم ہے۔ جس کو ساتھ چلنے کی خواہش ہے، جگرا بڑا رکھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کہہ کر میں خود کو اور آپ کو ذمہ داری سے مبرہ کر رہا ہوں۔ میں ایسا نہیں کر رہا۔
میں اپنے جواب میں سوال چھوڑ رہا ہوں اور جان کر چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ کچھ دن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کم لکھے کو زیادہ پڑھنے کا ہنر سیکھنا آپ کے لیے بھی اب ضروری ہے۔ میں آخری نہیں جس کے سر کی قیمت لگی اوروں کی بھی لگے گی، سب کا سب داؤ پہ لگے گا، مگر سب سے کٹھن یہ سفر عمران خان کے لیے ہوگا، کیونکہ ہم سفر صحیح مگر اصل میں تو صراط مستقیم کا متلاشی وہ ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنا سہل کب رہا ہے۔